میرے محترم دوستو بزرگوں، بھائی آواز کم کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا بہت وزن ہے۔ بڑے سے بڑا عمل اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو حدیث پاک میں ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص جس نے اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے جان دے دی اور شہید ہو گیا، اور پوری زندگی قرآن مجید اور علم دین کی خدمت کی، اور تیسرا اللہ کے راستے میں مال خوب لٹایا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تم کو نعمت دی تھی، جان کی، مال کی، علم کی، کیا کیا؟ تو تینوں کہیں گے کہ اللہ تیری نسبت پر لٹایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ سب سے پہلے جہنم ان سے سلگائی جائے گی۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے۔ شیطان سب سے پہلے نیت پر حملہ کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ نیت بگاڑو تاکہ عمل بگڑے، اور عمل بگڑے تاکہ اللہ کے یہاں اس کا بھاؤ نہ ملے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ کیا خالص کرنا ہے؟ جس کو جس جماعت میں رکھا ہے، جس کام پر رکھا ہے، اپنی نیت تھوڑی سی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی میں استقبال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چوکیداری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تشکیل میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن نیت یہ کرنی ہے کہ ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے مجمع پر مجھے اس نسبت سے محنت کرنی ہے۔ یہ جو مجمع آیا ہے ختم نبوت کی بنیاد پر آیا ہے، تو ایک طرف خدمت ہو جائے گی، کام ہو جائے گا، اور نسبت کی وجہ سے اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا۔ 19-20 کا فرق ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ میں نظام الدین میں ایک مرتبہ آنے والے مہمانوں کو چائے دے رہا تھا دسترخوان پر، تو حاجی عبد الوہاب صاحب پڑوس والے رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا مولوی ابراہیم کس نیت سے چائے دے رہے ہو؟ تو مولانا کا میں نے کہا کہ حاجی صاحب مہمانوں کو چائے مل جائے، میں خدمت کر رہا ہوں۔ کہا کہ نیت بدلو، ختم نبوت کی بنیاد پر آئے ہوئے مہمانوں کو میں چائے دے رہا ہوں۔ الفاظ کا ہی فرق ہے، لیکن نسبت بدل گئی۔ مہمان تو عام ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی محنت کی بنیاد پر جو شخص آئے گا، ہمارا مجمع وہی آئے گا۔ استقبال کرنے والے کی بھی یہ نیت ہو، چوکیداری کرنے والے کی بھی یہ نیت ہو، مجمع جوڑنے والے کی بھی یہ نیت ہو، ہر ایک کی یہ نیت ہو کہ ختم نبوت کی بنیاد پر آئے ہوئے مجمع کی میں خدمت کر رہا ہوں، تو اللہ کیا اس کا بھاؤ بہت بڑھ جائے گا۔ دوسری بات، جب اجتماع ختم ہوگا تو ہر ایک اپنی اپنی نیکی لے کے جائے گا، اور یہ آپ کا یہ خوش نصیب مجمع کروڑوں نیکیوں لے کے جائے گا۔ یہ صبح بات آئی، ہر ایک کروڑوں نیکیاں لے کے جائے گا، لیکن کام ایسا ہے کہ اس کی آوک نظر نہیں آتی، اس لیے طبیعت میں ابھار نہیں ہوتا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جہاں سے کچھ ملتا ہوا نظر آتا ہے وہاں اس کی طبیعت خوب چلتی ہے،
اور یہاں ظاہر میں کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے بھائی، استقبال میں رکھا ہے تو اب کرنا ہی پڑے گا، چوکی داری میں رکھا ہے تو چوکی داری کرنی ہی پڑے گی، مجمع جوڑنے کے لیے رکھا ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی دعوت کے کام کو اس نیت سے آدمی کر رہا ہے کہ وہ کرنا ہی پڑے گا کرنا ہی پڑے گا تو کام ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی لہریں نہیں چلائے گا. نیت کا بہت بڑا اثر ہے، ہدایت کی لہریں اللہ اس سے نہیں چلائے گا. ایک خوشی کے ساتھ، آخرت کا استحضار کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آنے والے مہمانوں کی دل میں عزت اور احترام، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایمان والے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے. جنید بغدادی شبلی رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے. ایک مرتبہ عصر کے بعد سوچا کہ لاؤ تفریح کریں. تفریح کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے جہاں کچھ بچیاں سرکاری نلوں پر پانی بھر رہی تھی. شیخ وہاں کھڑے ہو گئے. بہت دیر ہوئی تو ان کے خلیفہ نے، مریدوں نے کہا کہ حضرت چلیے. تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے کہا میں نہیں آؤں گا، میں نے تو وہ بچی جو نل پر پانی بھر رہی ہے، میں نے اپنا دل اس کو دے دیا ہے. اب یہ بات اتنے بڑے شیخ، بہت سمجھایا. وہ روتے ہوئے واپس آئے، کیا کر سکتے ہیں. شیخ وہاں سے گئے گاؤں میں اور پوچھا یہ بچی کس کی ہے. یہ بچی کا باپ نصارہ ہے، گاؤں کا سردار ہے. کہا مجھے اس سے باپ سے بات کرنی ہے کہ شام کو آئے گا. وہ شام کو اس کا باپ آیا تو شیخ نے کہا میں اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ایک شرط ہے، نصارہ بن جاؤ. تیار ہو گئے. بزرگوں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. کسی اللہ کے بندے کو ہم کیسے حقیر سمجھ سکتے ہیں. اس نے کہا تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، میرے یہاں سور ہے، روزانہ سور چلانا پڑے گا، جو ہزاروں کو کلمہ سکھاتے تھے. علامہ شبلی، علامہ جنید وغیرہ نے کچھ عرصے کے بعد سوچا کہ وہ شیخ کی کیا حالت ہے. گئے، کہا پوچھا وہ کہاں ہے؟ کیا وہ تو کھلا جنگل میں ہے. گئے تو جس لکڑی کے سہارے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اسی لکڑی سے وہ سور چرا رہے ہیں. اب یہ تو اس حالت میں شیخ کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، شیخ بھی رونے لگے اور سور بھی تڑپنے لگے. کہ حضرت آپ قرآن کے حافظ تھے، کچھ یاد ہیں؟ کہ ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. آپ ہزاروں حدیث کے حافظ تھے، کوئی حدیث یاد ہے کہ ایک حدیث یاد ہے
من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو، لہذا میں نے اپنا دین بدل دیا ہے، تم مجھے قتل کر دو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ ان کی مجلس میں پڑھا جاتا تھا، چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ واپس آ گئے روتے ہوئے۔ اللہ کا کرنا، راستے میں ایک تالاب تھا، بزرگوں کی کرامتیں ہوا کرتی ہے، جب یہ راستے میں علامہ شبلی اور علامہ جنید پہنچے تو شیخ اس تالاب میں سے کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے۔ اوہ، عید ہو گئی، خوشی خوشی گئے خانقاہ میں، کہا حضرت بات کیا ہوئی تھی؟ کہا بات یہ ہوئی تھی کہ جب ہم جا رہے تھے تو ایک کنیسہ آگ کے پجاریوں کی جگہ آئی تھی، کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، تو میرے دل میں بات آئی یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو غیب سے آواز آئی، ابو عبداللہ ایمان تمہارا کمال ہے، میرے بندوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، اگر ایمان تمہارا کمال ہے تو بچا کے دکھلا دو۔ چڑیے کی شکل میں ایمان میرے دل سے اڑ گیا۔ اس کو حقیر سمجھا، مجوسی کو۔ بات دبا ہوتا ہے، طبیعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، طبیعت کے خلاف آنے والا مجمع، لیکن حقارت کسی کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو سب سے پہلے بلایا ہے اور اجتماع کی پہلی اینٹ اللہ نے بنایا ہے۔ پہلی اینٹ اگر سیدھی ہے پوری دیوار سیدھی ہوگی، اور اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے پوری دیوار پر اس کا اثر ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ نے جب وہ کڑیا پایا پرتا اور پہلی اینٹ رکھتا ہے تو اندھا دھند نہیں رکھتا، وہ اڑمبا آتا ہے نا، اڑمبا بمیڑا جیسا، ہم زویو سے کن سے زویو اس سے لیول دیکھتا ہے، اور اگر اس سے لیول نہ آوے تو باریک پائپ میں پانی بھرتا ہے۔ اب کوئی بڈھا آ جاوے کہ ہماروں نے اجی ایک اینٹ نسل ہوشی کاکا گھیر دو، کون کروا دے؟ جب تک لیول نہیں ہوگا تب تک اینٹ نہیں چھوڑوں گا میں، اس لیے کہ ایک اینٹ نہیں ہے، یہ پوری دیوار ہے، یہ چند لوگ نہیں ہیں، یہ پورا اجتماع ہے، آپ جو بیٹھے ہو۔ شیطان جب چوری کرنے آتا ہے نا، جیسے چور چوری کرنے آتا ہے تو دیوار کی ایک اینٹ نکال دیتا ہے، ایک اینٹ نکالی تو باقی اینٹوں کا نکلنا بہت آسان، ہاں کسی ایک جماعت کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کی اینٹ ہم نہ بنے کہ ہمارے ذریعے سے شیطان یہاں گھسے۔ دوسری بات، یہ مجمع جو جمع ہوا ہے جس پر پورے اجتماع کا دار و مدار ہے، شیطان کو پسند نہیں ہے۔ ایک جگہ اجتماع تھا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا، مغرب کا بیان ہو رہا تھا، دھواں دھار، اچانک ایک کالی شکل ظاہر ہوئی زمین و آسمان کے بیچ میں، اور اس نے ایک چیخ ماری، مجمع تتر بتر ہو گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر کہا حضرت ایسا ہوا؟ حضرت نے کہا جاؤ کام کرو کام، وہ شیطان تھا جس کو تمہارا جمع ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے چیخ مار کر بھاگا ہے وہ۔ شیطان کو تو دین سے دشمنی ہے، دین کی محنت سے اور زیادہ دشمنی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرماتے تھے، آپ کو کسی نے نہیں ستایا، لیکن جس دن دعوت کی پہلی بات کہی پورا مکہ مخالف ہو گیا۔ اس لیے کہ یہ تو ایسی محنت ہے، بقول مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ یہ مہا سنت ہے، مہا سنت، اور تمام دین کی ماں ہے یہ ام الدین،
جیسے ماں سے اولادیں آتی ہیں، دین کی محنت سے دین آتا ہے۔ شیطان کو اس محنت سے بہت دشمنی ہے۔ عمل کروائے گا، نیت بگڑوا دے گا، یہ عمل میں کوتاہی کر دے گا۔ کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر عمل خالص کرو، فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنی خوش نصیبی سمجھیں، اپنی سعادت سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ جس کو جہاں رکھا ہے، کام شروع ہوگا پارکنگ سے، بہت اچھے اخلاق، ہنستے منہ بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب کتنے لوگ آئیں گے، پارکنگ والے ہر ایک سے ہنستے منہ بات کریں گے، کتنی نیکیاں جمع ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے، تو یہ پارکنگ کرانا ایک مدد ہے، اور اس انداز سے کرانا کہ نکلتے وقت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیا یہ تعاون نہیں ہے؟ ہے تو پارکنگ والے۔ اس لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں، ہمارا دعوت کا کام جو ہے نا، پتا مارو کام ہے، پتا مارو۔ پتا گرم ہوتا ہے نا لوگوں کا، پتا مارنے کا کام ہے۔ اس لیے تحمل ضروری ہے، برداشت ضروری ہے۔ ہوگا 19-20 ہوگا، کوئی ہم سے بھی زیادہ پتے والا آئے گا تو کیا کرو گے؟ لڑائی کرو گے؟ دوسرے شبد بولو گے؟ نہیں، بہت احترام کے ساتھ۔ اسی لیے پارکنگ میں ہمارا ڈنڈا بھی نہیں ہے اور سٹی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو ڈنڈے و سٹی والے ہیں نا، وہ ایسے موقع پر حیران ہو جاتے ہیں کہ بغیر ڈنڈے و سٹی کے کیسے ٹریفک کو قابو میں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی مدد ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے تھے، ایک اجتماع میں ہمارے پاس کچھ لوگ آئے، پولیس والے۔ ہم نے کہا، بھائی ہمیں تو پولیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آنا ہو تو آؤ، ہماری یہاں ہرمونگ نہیں ہے، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تمہیں آنا ہو تو آؤ، اجازت ہے۔ یہ منظر قائم کرنا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کے زمانے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی جیل نہیں تھی۔ پہلی جیل جو بنی حضرت علی کے زمانے میں بنی، اس وقت ضرورت تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ضرورت تھی کوڑے کی، ہوتے ہیں بعض لوگ، کوڑے کی ضرورت تھی۔ جیسی ضرورت، ہمارے یہاں تو اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، آوے جس کو آوے، اجازت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی سعادت سمجھیں، لیکن جس کو جہاں رکھا ہے معمولی نہ سمجھیں۔ ہوائی جہاز میں ایک بولٹ آگے پیچھے ہو گیا، کیا ہوگا؟ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت بیمار تھے۔ ایک شخص آیا، وہ کھڑے کھڑے پانی پی کر چلا گیا۔ جب کھڑے کھڑے پانی پینے لگا تو حضرت نے فرمایا، ہے بھائی کوئی ہے بھائی کوئی ہے، کوئی ہے؟ بیمار تھے۔ پھر دوڑتا ہوا آدمی آیا، جب وہ چلا گیا، حضرت کیا ہے، اب آتے ہو؟ میری مسجد میں ایک آدمی آیا، پانی پی کر چلا گیا، اور اس سے کسی نے دین کی بات نہ کی، اگر قیامت کے دن خدا نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک آدمی، یہاں تو سینکڑوں آ رہے ہیں اور بازاروں کی زینت بن رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ مجمع جوڑنے والے معمولی نہیں ہیں۔ پارکنگ والے بھی ہنستے منہ بات کرتے ہوئے، اکرام کے ساتھ پارکنگ کراتے ہوئے
نیکی بھی لے رہے ہیں، اللہ کی مدد بھی لے رہے ہیں. پھر استقبال والے، استقبال تو استقبال ہے. استقبال کے معنی آبوکار دینا. بچی گھر پر آوے اور اس کی ماں یوں نہ کہے کہ بیٹا آ، تو اس کو بھی خراب لگتا ہے کہ ہماری ماں نے منع نہ بولائی. انسانی فطرت ہے. کتنا تھکا ہوا مجموعہ آتا ہے. ذرا اپنے ہنستے میں بھائی خیریت ہیں، سفر اچھا رہا، ماشاءاللہ، کتنے ہوں اب تعداد دکھا دو، اور سامنے سے اپنے 2 ساتھیوں کو بھیج کر پانی پلا دیا. یہ کبھی احسان بولے گا کہ یار ہے کون یہ؟ آج گھر میں بیٹا باپ کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بابا ابھا دیں دیو اور ماٹلو دیو. ہاں، اور یہ استقبال ہے. یہ سب دین کے شعبے ہیں. وہاں لان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے استقبال میں رکھا. ہاں، یہ ہمارے بڑے جو ہے نا نیچے سے بڑے ہوئے ہیں. جو بڑے سے بڑا ہوتا ہے وہ گرتا ہے. آج یہی مصیبت ہے. کرنا بننا کچھ نہیں. حضرت جی دیکھ رہے تھے تو کچھ لوگ آئے بیرون کے. وہاں لاٹ صاحب نے فرمایا دیکھو یہ سیڑھی ہے، چڑھ جاؤ، پھر آگے دوسری سیڑھی آئے گی، پھر کمرہ آئے گا، اس کمرے میں چلے جانا. حضرت نے فوراً بلایا، ٹریفک پولیس ہو، ٹریفک پولیس ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ساتھ میں جا نہیں سکتے آپ ساتھ میں نہیں جا سکتے. مہمان آئے ہیں اور ختم نبوت کی بنیاد پر آئے ہیں. یہ ہمارے بڑے نظر رکھتے. ایک مرتبہ مولانا محمد سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ مجمع جوڑ رہے تھے. حضرت کا کمرہ تو پاس میں ہی تھا. مجمع آتا نہیں تھا، جیسے ابھی لوگ تم نہیں آتے تھے نا، سن رہے تھے. ہم کتنے بجے کا وقت دیا تھا؟ بس اچھو یوں بدو، وقت پر کام کرو بھائی. وقت پر کام کرنا یہی کمال ہے. تو مولانا محمد سلیمان صاحب جانتے غصے ہو گئے. نہ آنا ہو تو گھر چلے جاؤ نا. حضرت فوراً باہر نکلے. بھائی محمد سلیمان ایسا نہ کہو، یہ ہمارے بڑے، ایسا نہ کہو. بہت بڑی نیکی کمانے کا خدا نے موقع دیا ہے. خدمت کا سلیقہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ مولانا اسماعیل سیلونی، ان کے بارے میں شکایت آئی مولانا عمر صاحب کے پاس. بہت کڑک ہے، تبلیغ تبلیغ تبلیغ. بازار میں جاؤ تو لوگ ڈرے، گھر میں جاوے تو گھر والے ڈرے. مولانا تو مولانا تھے. آئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مولوی اسماعیل کیا لگا رکھا ہے یہ؟ تبلیغ تبلیغ تبلیغ. آپریشن کرنا تھا کر دیا، پھر ٹھنڈی دوا لگائی کہ مولوی اسماعیل آپ جو کرتے ہیں وہ محبت میں کرتے ہیں، دشمنی بھی نہیں کرتے. لیکن مولوی اسماعیل اگر کوئی آدمی بلی کو بوسہ دینا چاہے تو ایک شکل یہ کہ کان پکڑے، وہ لٹک رہی ہے باپڑی، میاؤں میاؤں کر رہی، وہ بوسہ دے رہا. اور یہ کہ اس کو گود میں لے کے بوسہ دے دو. کوئی ہمت پڑا رہے گندے پڑ دو. اب کوئی پارکنگ میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، کوئی نام لکھا ہے بغیر اس دکان سے گزر رہا ہے تو کھوڑا منہ لین پس کوئی نا اللہ چوتھی آیا سو کیا ہلکا نہ سو آ تو ہمارا خبر دیتے کہ تمیز شو. بولو، چند آدمیوں کی بنیاد پورے ہلکے کو بدنام کر دیا. اس لیے ہمیں بٹھایا ہے، اس لیے ہمیں بٹھوایا. ایک مرتبہ سفر ہو رہا تھا حضرت جی کا، تو حضرت سوئے ہوئے تھے. مولانا احمد لان صاحب نے فرمایا کہ میں اٹھ رہا تہجد میں وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ حضرت کو اٹھاؤں، تو حضرت تو لحاف میں تھے. تو جب لحاف میں آدمی ہوتا ہے تو بدن کیسا ہوتا ہے؟ ہم خبر سے گندوں گرم ہوتا ہے نا. اور وضو کر کے آدمی آوے تو
تو وہاں احمد لال صاحب نے اندر ہاتھ ڈال کر پیر پکڑا. حضرت ایک دم اسی وقت دعا کے بعد کہا, بولے احمد خدمت آرام کے لیے ہوتی ہے, تکلیف کے لیے نہیں ہوتی. پھر ایک واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ یہاں خانقاہ میں محدود کھانا پکتا تھا. اللہ کا کرنا مہمان بڑھ گئے تو شیخ نے کہا بھائی کھانا بڑھا دو, تو بہت سے ہوتے ہیں نا, سمجھیں بہت سے ہوتے ہیں. ایک تو ڈایا اچھا, لیکن وہاں عمر صاحب پر ڈوٹ ڈایو کھوٹو یہ اڑتی ہوتی ہے نے نڑکے. تو انہوں نے جواب دیا حضرت گھبرانے کی, ارے بھائی بڑھاتے نہیں ہو کھانا, گھبرانے کی بات نہیں. حضرت ہو جائے, کیسے ہو جائے گا کہ سالن میں مرچ تیز کر دیں گے اور پاس میں ٹھنڈا پانی رکھ دیں گے ایک دم, تو ایک ایک لقمے پر پانی پیے گا تو کم کھانے میں پیٹ بھر جائے گا. اس وقت حضرت شیخ نے فرمایا خدمت راحت کے لیے ہوتی ہے, تکلیف کے لیے نہیں ہوتی. چالاکیاں نہیں چلتی. اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے, خدمت کریں, خوشی کے ساتھ کریں, ختم نبوت کی بنیاد پر آئے ہوئے مجمع کی نیت کے ساتھ کریں. پتہ نہیں چلے گا, لیکن اتنی ڈھیر نیکیاں ملے گی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. جس کو جہاں رکھا ہے, مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے کہ شروع میں حضرت کے زمانے میں جماعت گشت میں نکلی تو مجھے استقبال میں رکھا. تو میں نے سوچا جماعت ابھی گئی ہے اور ماحول بھی اتنا نہیں ہے, کس کو لے کے آئے گی یا کس کو بھیجے گی, تو میں اوابین پڑھ دوں. ایک آدمی مسجد میں آیا اور تھوڑی دیر رہ کر چلا گیا. حضرت نے پھر کہا بھائی کوئی ہے استقبال والا, کوئی ہے استقبال والا. میں اوابین سے فارغ ہو کر گیا. کہا مفتی جی کہاں تھے آپ؟ کہ حضرت میں تو اوابین پڑھ رہا تھا. کیا آپ اوابین پڑھ رہے تھے تو کسی کو طے کر کے پھر پڑھتے؟ یہ ہے جہاں جس جماعت کو رکھا ہے وہ جگہ خالی نہ رہے بس. اب استقبال سے لے کر ایک ایک ساتھی جو رکھا ہے اس کو یہاں لے کر آوے, اور اپنے یہاں کا استقبال والا ساتھی اپنے ساتھیوں کو ترتیب کے ساتھ یہاں رکھے اور پوری بات سمجھا دیں کہ بھائی یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے. آپ کھانے کی فکر نہ کریں, استنجا کی فکر, سارا نظم ہے. لیکن اصل جو ہے اس ماحول میں رہ کر اپنا ایمان و یقین بنانا ہے اور اپنے اعمال کی پابندی کر دیں. 2-4 باتیں. اب وہ تہجد پڑھے گا, تسبیح پڑھے گا, دعا مانگے گا, ذکر کرے گا, یہ سب کس کے حصے میں؟ ہمیں نظر پڑتی کس کے حصے میں؟ جو کرے گا تو تمہیں نہیں کرو, تو یوں کہو ہمارے حصے میں. لیکن اپنی نیکی کو سنبھالنے کا ہے. پھر یہاں جو ساتھی آئے, یہاں جو جماعت ہماری رہے گی, خطہ وار جماعت, جیسے صبح بات آئی تھی, میرے دوستو محنت کر لو, محنت کر لو. ہمیں پتہ نہیں ہے کون کہاں سے آیا ہے, کس ذہن کا آیا ہے. اگر ہم نے اس کو نہ سنبھالا تو اس کو تو اجتماع میں جلیبی بجیے سمجھ میں آئیں گے. کوئی ڈلو نہ تو جلیبی نو جی ٹیسٹ ہوتا, جی بجی ہوتا, بھائی تمہیں آیا نہ رہی جا, سنبھالا نہیں بیچارے کو, تو اجتماع کا خلاصہ جلیبی بچی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب ایک آدمی آ کر چلا گیا تو مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ سینکڑوں کا مجمع آئے گا اور باہر گھوم گھام کر چلا جائے گا, کیا خدا ہماری پوچھ نہیں کرے گا؟ میرے بھیجے ہوئے بندے تھے, میرے مہمان تھے, تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی راحت کے لیے, اپنی سہولت کے لیے. اب بیان ہوتا ہے, بیان میں لوگوں کے جذبات بنتے ہیں کتنی مشکل سے. اس لیے کھانے والوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب تک تشکیل پوری نہ ہو کھانا نہ شروع کریں. موڑو تھا ہے, موڑو تھا ہے, موڑو تھا ہے, وہ چھوڑ دو, سب موڑو تھا ہے. ذرا سونگ آتی ہے کہ لین لاجی سے فٹافٹ مجمع جا رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کھانا شروع کرنے والے ہیں. سارا بیان کا انہوں نے یہ کر دیا.
اطمینان سے کھانا کھائیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مجمع بڑھ گیا تو ساتھیوں نے کہا حضرت نیا کھانا پک رہا ہے, پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ دیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے. حضرت نے فرمایا اچھا, نماز جلدی جلدی اور کھانا اطمینان سے. اطمینان سے نماز پڑھیں گے پھر کھانے کی ضرورت پوری کریں گے. یہ ہے عمل نہ بگاڑیں. پتہ نہیں کس کے دل میں کون سی بات اور کس کے ذہن میں کون سی بات آ جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والا ہے اور ہم نے اس کو نہیں سنبھالا, چلا گیا. خدا کے یہاں پوچھ ہوگی, خدا کے یہاں. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو 10 آدمیوں پر ذمہ دار بنایا, ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے پیچھے اور خدا 10 آدمیوں کے بارے میں اس سے پوچھے گا تم کو ذمہ دار بنایا تھا, کیا کیا تم نے؟ یا تو کتنے گالوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. یہ کوئی رسمی چیز ہے تختے لگانا اور کتنے بار بٹھانا, یہ کوئی رسمی چیز ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری کا احساس ہر ایک کو ہونا چاہیے. یا ہمارا کوئی ساتھی بغیر تشکیل کے نہ رہے. لیکن جو مجمع جوڑنے والی جماعت ہے باہر کی, شور نہ کریں. لیکن بہت سے لوگ ہوٹل والے چالاک ہوتے ہیں جو ناشتہ کر دیتے ہیں نا, وہ مجمع جوڑنے والوں کو ہی بلا لیتے ہیں. آؤ بھائی آؤ, تمہیں تھوڑی چا پیو پٹی جیو بھائی کئی کہی کہ تمہیں آؤ جلدی آؤ نا بھائی پرواری نہ اوجو کیا اوشی بیان نہ چیڑی. کیا ہو رہا ہے یار؟ تشکیلیں ہماری قابو میں نہیں آتی, اس لیے کہ ہمارا یہ خطہ جو ہے غفلت میں رہتا ہے. موقع کی تلاش میں رہو. بیان ہوا ہے, جذبات بنے ہیں, 4 کی ٹولیاں بنا کر محنت شروع کرو. اسی میں سے ہیرے ہاتھ میں آتے ہیں, اسی میں سے کچھ لوگ ہاتھ میں آ جاتے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ایک مرتبہ ایک لڑکا, اس کی ماں نے سبزی خریدنے بھیجا تھا تو استقبال والوں نے اندر بٹھا دیا تعلیم میں, اور وہاں سے اس نے 4 مہینے چلہ دکھا دیا اور وہ گیا تو گھر سے شکایت ہے ہمارا لڑکا کہاں رکھا, سبزی لینے گیا تھا اور اس کی قسمت میں یہاں ہدایت تھی. اب معمولی نہ سمجھیے, یہ سبزی لینے نہیں آیا مجمع, سبزی لینے آیا. اسی لیے مشورے سے طے ہوا کہ مسواک والا بھی اس دائرے میں نہیں رہے گا, کوئی بیپاری اس دائرے میں نہیں رہے گا, روڈ کے اس طرف رہے گا, تاکہ ہمارا مجمع جو ہے اپنے مقصد پر لگے. اب یہ جو مجمع جوڑنے والی جماعت ہے کوئی معمولی چیز ہے, لیکن احترام کے ساتھ, ذکر فکر کے ساتھ. اگر کوئی بیٹھ گیا ہے خبرت پڑتی تو کھاوات آیا تو کہ شو پہلے بیان تھا تو خبر نہ پڑتی, گئی نیکی تیری نیکی گئی. میٹھے بول بولو بھائی, بیان ہو رہا ہے, آپ تو سمجھدار ہو. جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ آپ ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں تو بھاگ گئے. تو آپ نے ان کے بھائی ولید بن ولید سے پوچھا خالد کہاں ہیں؟ کیا کہا؟ یاتی بہ اللہ, اللہ کے نبی اللہ اس کو لائے گا. یہ نہیں کہ نہیں جو اللہ کے نبی اللہ اس کو لائے گا. پھر آپ نے فرمایا خالد کیوں ادھر ادھر چلا گیا؟ سمجھداری تو خالد کی سمجھداری ہے, سمجھداری تو خالد کی سمجھداری ہے. یہ ہے, یہاں بھی کہو بھائی ماشاءاللہ آپ تو سمجھدار ہیں, آپ کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ آ جائیں گے. 2 میٹھے بولنے میں کیا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اور عربی کا مقولہ ہے کلام الرفق اقطع من السیف, نرم بات تلوار سے زیادہ کاٹنے والی ہوتی ہے, دل موہ لیتا ہے. حکمت کی ضرورت ہے. جیسے ایک جوان آپ علیہ السلام کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. کوئی معمولی چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جوان آ کر کہہ رہا ہے.
آج کے کوئی مولوی صاحب کے سامنے کوئی جوان آ کر کہے تو مولوی صاحب تو انہیں વળગાડતે میں બીજો હશે એ ચૂલું થઈ જાય. તમે શરમ નથી આપતા? શું કરો છો તું? કના આગળ બોલ્યો તું? आप अली साहब ने बैठ जाओ. भाई तुम इस औरत से ये हरकत करना चाहते हो, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की माँ होगी, बहन होगी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी इन औरतों के साथ कोई हरकत करे? कि ना, तो दूसरे भी नहीं चाहते हैं, दूसरे भी नहीं चाहते. आपने उसके सीने पे हाथ रखा. वो फरमाते कि जीना से ज्यादा किसी और गुनाह से नफरत मुझे नहीं हुई जितनी जिना से हो गई. धान डपट नहीं. एक देहाती आए, यहां पर भी मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं. देहाती आए, आप अलैहिस्सलाम हैं, सहाबा बैठे हुए हैं और लुंगी उठाकर धार मार दी बेशक मस्जिद नबवी में. આપણે તો બધા માશાઅલ્લાહ ફરિશ્તા બરદાશ્ત કરીએ. આપણે ખાલી બાપડી જમા ચાવલ ધોયા, 4 દોણા રહી જાય तो बोघा एक पाड़े कभी 3 दाड़ा ही जोन होता है ना. मुसलसल जब जमाती आती है तो कुछ लोगों का काम है, अरे આપણું જ ગોમ ભણી ગયા છે ને, અરે પરમ દાડે જમાત નથી ભાઈ, પણ તારા પેટનું ચૂકું ખને ઉપડી, તું તો 1 गिलास પોણીએ પાતો નથી. अब साहबा लाल पीले हुए अल्लाह के नबी के सामने मस्जिद नबी में, आपने बोला माँ रुक जाओ, पूरा पेशाब करने दो. यह ना पित्ता मारू काम है. फिर आपने बुलाया भाई आओ, और साहबा को इस्तिक़बाल सिखाया. पानी का डोल डालो, जमीन पाक करो. जमीन का खुश्क होना है, उसकी पाकी है. फिर आपने फरमाया भाई मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है, इबादत के लिए है, ऐसी हरकत न करो. वो शख्स गया अपने कबीले में और यूं कहा, मां जजरनी व मां नहरनी व मां कहरनी, मां जजरनी व मां नहरनी व मां कहरनी. अरे मैं इसे मुशफीक उस्ताद के पास से आया हूं, जिन्होंने मुझे न डांटा, न डपटा, न घोरा. पूरा कलमा इस्लाम, पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया. अखलाक बहुत बड़ी चीज है. एक यहूदी आप अलैहिस्सलाम के यहां कयाम किया और आपके बिस्तरे अधर पर गंदगी कर दी. અને હોય તો સપો સીધી કાકા ઓભળતા તો આગળ વધો કા જગાન से दिखाती गई तेरी नेकी. हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम तो आजीजी करेंगे, खुशामद करेंगे. वो सुबह सवेरे बिस्तर नापाक करके भागा, लेकिन तलवार भूल गया. और तलवार तो लेने आना पड़ेगा. जब तलवार लेने आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नापाकी को अपने हाथों से साफ कर रहे थे. उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह. मैंने सुबह बताया था मौलवी साहब ने, सर्दी पड़ रही है, बेचारा पता नहीं कि इज्तिमा में क्या ले जाने का होता है. 2 चादरें लेके आए, टूटियों वाली बापड़ हुरियों से, और आपकी आंख खुल गई. आपके पास एक चादर ज्यादा थी, उस पर डाल दी. सुबह उठेगा, भाई चादर कनी से क्या काका मारी से તમે નોશી थी. મારા ઘેર તો મારો છોકરો ચાદર તો નોખતો, ચાદરે ખેંચી જાય. આશી રાત ઉમાડા કરું હું, કરી ખૈરિયત ન પૂછે. તમે तबलीग हो गई, ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा. और इसके तस्करे करेंगे जैसे ये आए थे ना पेशाब करने वाले, मां जजरनी व मां नहरनी व मां कहरनी. भाइयों इज्तिमा में ये देख के आया हूं, तमें ये मेहनत न आगू पासू कोसो बुरू भलू कोसो, ये मेहनत तो ऐसी है. पेशाब करने उठा बेचारा, अब लड़थड़िए खा रहा है, कारण के चारे बाजू मजमो से
ہاتھ پکڑ لیا، یہ چوکیداری والے ہاتھ پکڑ لیا، کاکا ہیڈو چو جاؤ سے کہ بیٹا استنجا جاؤ سے ہیڈو، وہ فارغ ہو کر آئے تو دوبارہ ایک اجتماع میں یہ صفائی والے جو ہے نا، صفائی والے ڈالول والا سر یہ تو آج قسم کھا دی کا بولوت نہیں اللہ ڈالول والا سر، ہاں یہ صفائی معمولی چیز نہیں ہے، اس نیت سے صفائی کرو کہ صفائی اسلامی چیز ہے، النظافۃ من الاسلام، نیت بدلو، النظافۃ من الاسلام۔ ہاں مولانا مدنی علیہ الرحمہ سفر کر رہے تھے ریل میں، تو ایک انگریز تو مولانا کا دشمن تھا، ایک انگریز اندر گیا باتھ روم میں اور واپس آ گیا فوراً۔ حضرت سمجھ گئے کیا تو نزاکت کی پوٹلی سے چم پاسو آئے ہو۔ حضرت نے دیکھا پورا گندا ہے، حضرت نے پورا صاف کیا اور پھر کہا سر جائیے۔ کون؟ مولانا مدنی علیہ الرحمہ۔ ایک مرتبہ مولانا مدنی علیہ الرحمہ کے یہاں ایک دیہاتی آیا، یہ ووکو پیتا تھا، پیتے ہیں ہوگا بیڑی نوکو پہ برابر، پہلو موٹی ناڑی آئے بیڑے اوڑے آئے، پہلو گھٹن کو بولے، پہلو دواروں کاٹے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ خادم ہے، رات کو آپ کو ضرورت پڑے تو بتا دینا۔ تو خادم تو چونکہ چو ہوئی ہو تو حضرت تہجد نہ ٹیم پر آیا تو بولو ڈوہو تو بیٹھے لو، تو چچا کچھ چاہیے؟ ارے انگارے لیا، حکا پینا ہے۔ وہاں مدنی علی الرحمہ لا کر دیا، بے چار سٹو ماری پر ازواڑو تھی۔ حضرت آپ ہیں؟ معاف کرنا میں تو سمجھا خادم ہے، کہ نہیں نہیں تمہیں حکے کی ضرورت تھی، مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپریشن کی ضرورت ہے، آپ کو ٹکروانی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ایک جگہ پر ایک آدمی کا موبائل گر گیا، اب وہ یہ پہلا لیٹرین میں پڑے چلے چو جائے ہم جانے باندھ نکلیا، بھائی مارو موبائل جتو رہو۔ ایک جوان تھا، کودا اندر اور موبائل لا کے دیا، دو ہی نہ لو کاکا لو۔ تھوڑی وار چلی بیدانو پڑھو، پہلو 9 دو ہی نہ آئے بیدانو جو اتنا مارو ہم بھارتا تو چٹنی وقت کو اندر جاؤ تمہیں جو تو خبر پڑے کہ شو سے اندر۔ دوسری دفعہ اترا اور موبائل لا کے دیا، پھر غسل کرنے گیا، کیا اس کے لیے جنت واجب نہیں ہو گئی؟ ہاں لوٹو ہم میلو اندر مچی نہ آیا رہا، پہلے لوٹا پر تمن تان شکم راشد ہوگا ہو ڈنڈل والو۔ بہت بڑی سعادت اللہ نے دی ہے، بہت بڑی نیکی کا کام دیا ہے، کما لو لیکن نیکی کو بچاؤ، نیکی کو بچاؤ، جس کو جہاں رکھا ہے۔ ہاں کھانے میں لائن کیوں لگتی ہے؟ ہمارا یہ مجمع اگر صبر کر لیں اور ساتھیوں کا اسے ذہن بناوے، بھائی 8-2 کلاک چیڑی کھاوانو، دکا مکی ہوگی؟ بولو نہیں ہوگی۔ ہمارے مولوی یوسف صاحب اسلام پوری رحمت اللہ علیہ تھے، وہ کہتا تھا کہ تبلیغ کا کام برابر، پر کھانے میں ساری تنظیمیں پھیلے، ساری تنظیمیں یہاں ٹوٹ جاتی ہے، کیا نیا کیا پرانا، کیا بوڑھا کیا جوان، سب۔ حالانکہ مقدر کا کھانا جس وقت ملے گا وہی ملے گا۔ چوکیداری کرنا معمولی، ایک آدمی ہے بیچارہ جس کو غسل کی حاجت ہو گئی، اب وہ پریشان حال سے شو کروانو، وہ چوکیداری والو چوکیداری اس لیے نہیں کرنی کہ یہ چوری کر پکڑوں پر جھاپوٹو، یہ نہیں ہے۔ چوکیداری اس نیت سے کرنی ہے کہ کوئی ایمان والا گناہ میں نہ پھنسے۔ એટલે બધા જે મજમો હોય એમાં લાઈટો મારતા જ રહો કે હુરે જ ન, یہ نہیں ہے۔ بہت چوکنا رہنے کا کہ میرا ایمان والا بھائی گناہ میں نہ پھنسے۔ یہ نہیں کہ چور کو پکڑ کر ذرا
पुणाम ले दो, ऐसा नहीं है। आप अलैहिस्सलाम सुना है आपने कि आप अलैहिस्सलाम के जमाने में एक जनाजा आया, आपने फरमाया भाई उसकी कोई नेकी जानता है? एक बड़े मियां खड़े हुए कि मैं जानता हूं। क्या नेकी है? एक जमात आई थी, उसकी चौकीदारी की थी इसने। आप आगे बढ़े, आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई और जब उनको कब्र में उतारा आपने फरमाया ओ कब्र वाले, तेरे साथियों का तेरे बारे में ये गुमान है कि तू जहन्नमी है, मैं अल्लाह का नबी होकर गवाही देता हूं कि तू जन्नती है। ओ भाइयों, आसान नहीं है। पित्ता मारू, हाँ याद रखो, पित्ता मारू, हाँ नेकी बचाना पड़ेगा। अगर हर जमात अपनी जगह पर कायम रही, टिकट वाले होते हैं भाई हर किस्म के लोग, धक्का मुक्का, हम चौथी आया सो खावा માટે आया सो, તમારો ખુરશીનો નશો આવી ગયો, તમને ખુરશી ઉપર બેહારા એટલે આ નશો છે, અને તમે બીજા ઇસ્તિમામ જ્યાં તમે શું કરો છો? કે અમે તો જાતા તો ઇસ્તિમામ। हाँ, एक आदमी का जानवर मस्जिद में घुस गया तो मुअज्जिन बोगा अरे हाल मस्जिद धोઈને પરવાર્યો છું અને આ તમારું जानवर જે છે મસ્જિદમાં આવ્યું કે મોંગી સાહેબ શું કેમ ગુસ્સે થો છો? जानवर હતું એટલે આવ્યું, હું કદી આવું છું? હા ભાઈ બાબરું, અને તું બાબરું છો છું? ये मुसीबत है भाई। लाइन से खड़े रहो, सबको टिकट देंगे इंशाल्लाह, आप धक्का मुक्की न करो। और अगर टिकट कोई वापस देने आवे तो लेवा पहले खबर न पड़ती, वो कुल शहब कर भाई ले ले। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला ने दुकान खोली, कोई ग्राहक आवे, एक ग्राहक आयु चीज ले जी पासो वाली, एक आयु तो ये हुआ, उन्होंने दूसरे दिन दुकान बंद कर दी। हाँ, लोगों ने कहा भाई 4 दाड़ा थया दुकान खोले, एक ग्राहक आयो तो तुम्हें दुकान बंद करी कि मारो मकसद पूरो થઈ ગયો। તમારો मकसद શું હતો? कि मैंने हदीस पाक में सुना है कि जो ताजिर माल बेचे और लेने वाला वापस देने आवे और खुशी से ले ले, अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। मैंने तो दुकान इसीलिए से खोली, ले लो। सलाम का रिवाज डालो, आपस में आते जाते सलाम का रिवाज डालो। खिलाने का मिजाज बनाओ। 2-4 साथी ऐसे हैं जो बंजर बस्ती से आए हैं, वो अपने पैसे से लेने के लिए तैयार हैं। पहले से लाने वालों को भी मत कहो कि हमें तुम्हारा खर्चो उपाड़ ना, हमारे यहाँ तो हर एक की जान और माल है। लेकिन जब खड़े हैं भाई 40 रुपया से 20 रुपया वो आलू सुन 20 रुपया तुम्हें आलो, ये भूलेगा कभी ऐसा? उसमें बिगाड़ भी नहीं आएगा और उसका इकराम भी हो जाएगा। इसलिए खाने पीने में धक्का मुक्की न हो। ये जो अंदर खिदमत वाले हैं जोन में, एटो थाल मत आलो, साफ करो, सफाई का ख्याल रखो, जितनी जरूरत हो इतना दो, मत बिगाड़ो, खाना मत बिगाड़ो। इकराम के साथ, पानी इकराम के साथ पिलाओ, खाना इकराम के साथ दो। भाई अल्लाह का जिक्र करते हुए खाओ, खाने से पहले भाई दुआ पढ़ लो। ये परब वाले जो है ना, परब वाले, हाँ बनियों कौम पानी आलवानू, अक्सर मजमा खड़े खड़े पानी पी लेता है। ये नहीं कहते भाई बैठकर पियो, बिस्मिल्लाह पढ़कर पियो, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, कितनी सुन्नतें जिंदा होगी। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब है। कमाई कमाई है, जिसको जहां रखा है वो आखिरत की कमाई के लिए रखा है। और ये न समझे कि मैं काम करता हूं तो मेरा एहसान है, नहीं है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमें इस्तेमाल कर रहा है।
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے. انہوں نے اپنی چارپائی سے لے کر دروازے تک رسی باندھی تھی. کوئی بھی فقیر آتا سائل تو نابینا تھے, رسی کے سہارے سہارے جاتے اور اس کے ہاتھ میں سوال دیتے. تو بچوں نے کہا ابا ہم ہیں, آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کیا کہا, میں آنے والے سائل کی ضرورت کی وجہ سے میں نہیں جاتا, میں تو اپنی ضرورت کی وجہ سے جاتا ہوں. اگر میں نے اس کو سوال نہ دیا تو دوسرے گھر سے اس کو مل جائے گا. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کسی سائل کے ہاتھ میں سوال دیتا ہے اللہ بری موت سے بچاتا ہے. صحابہ تھے ہمیشہ آخرت. اسی لیے صحابہ کرام کا ایک جملہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, انما ہممنا الآخرہ, انما ہممنا الآخرہ. بھائی ہمارے ارادے تو اپنی آخرت بنانے کے ہیں. اور آخرت کس کی بنے گی؟ تلک الدار الآخرہ نجعلها. آخرت کا گرم کس کے لیے بنائیں گے؟ جو بڑائی نہیں چاہتے اور بگاڑ نہیں چاہتے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. کوئی بڑائی نہیں ہے. ہم اگر صفائی پر ہیں کوئی ہماری بے عزتی نہیں ہے, اور ٹکٹ کے گلے پر ہیں ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے جس کو جہاں رکھا اس کو اپنی آخرت بنانے کا خدا نے ایک موقع دیا. یہ صبح بات آئی تھی, مسئلہ 2 دن کا ہے. کما لو. ہاں, اور پھر یہ ہماری عبادت گاہ ہے. آنے والے مجمع کو بھی سمجھاؤ بھائی, آپ بے دارو سدے آپ کی عبادت کروانی جگہ ہے. کوئی لائے نہیں, باتوں نہیں کروانی, گاڑوں نہیں بولوانی, بیڑیوں نہیں پھکوانی. ہاں, بات تو بیچارے دیہاتی بیڑی پھکتے ہیں. اور ہم کو دیکھتے, ہم کو یہاں سب ان کی گئی خوش ہو تو بس یہ کہ چالے آؤ, سب کی کیا دشا ہوگی؟ ذریعہ ہم بنے. ہم خود خیال رکھیں اس کا. عبادت گاہ ہماری. فالتو وقت میں اپنے وظائف پورے کرو. تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے, اللہ کا ذکر نہیں چھوٹنا چاہیے. دعا کا خوب اہتمام کرو. ہاں, دعا کا خوب اہتمام کرو. اللہ کی نسبت پر مجمع میدان میں پڑا ہوا ہے سردی میں. تہجد کا اہتمام کرو. اب وہ آدمی جس کو غسل کی حاجت ہو گئی لے گئے, گرم پانی بھر کے دے دیا, احسان بھولے گا وہ؟ یہ ہے اخلاق جس کی وجہ سے دعوت اندر اترتی ہے. دعوت اندر اترتی ہے. مولانا سعید احمد خان فرماتے تھے کہ میں جب سعودیہ گیا تو ایک آدمی مخالف تھا. 18 سال تک میں اس کے پاس جاتا رہا. ہدیو لین پہلے داڑو بولے, ہدیہ لے لے پھر برا بھلا کرے. 18 سال تک میں جاتا رہا. لیکن جب آخرت ہوتی ہے تو صبح سنا تھا, اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی, تھکن بھی نہیں ہوتی. 18ویں سال اس نے اس محنت کو قبول کیا, اور ایسا قبول کیا کہ موت اللہ کے راستے میں. یہ کمائی ہے. دلوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے. کس وقت کس کو خدا ہدایت دے گا. اسی لیے آپ علیہ السلام کی دعا ہے, اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی. یہ اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یہ اجتماع ہے. یہ اجتماع ہے. ہر ایک جماعت اپنی جگہ پر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ذکر فکر کے ساتھ. صومالیہ میں ہم نے دیکھا کہ کنویں میں سے وہ عرب پانی نکالتے ہیں. آپ نے تو شو کرو تو لیا کہ پانی گالیے سے وہ کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ. تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کنویں میں سے پانی نکال رہے ہیں. یہ ہے نیکی کماؤ, نیکی کماؤ. موقع اللہ نے, لیکن نیکی کو بچاؤ. پارکنگ سے لے کر یہاں تک, اور بھی خدمت والے بھی, استقبال والے بھی, سب اپنی سعادت سمجھے.
کوئی دوسرا شبد نہ ہو، برداشت کرنا پڑے گا. یہ دعوت کا کام بغیر برداشت کے نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی تھے، یہودی کا عالم زید بن سعنا. انہوں نے کہا میں ساری چیزیں آپ کی دیکھ چکا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آپ میں برداشت کی طاقت کتنی ہے. تو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادھر ادھر سے قرضہ لیتے ہو، اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس سے لے لیا کرو، وقت پورا ہو تو دے دینا. آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال ان سے لے لیں زید سے. اور ایک مدت طے ہوئی، وہ مدت پوری ہونے سے پہلے وہ آیا اور آپ علیہ السلام کو پورا بھلا کہنے لگا. عبد المطلب کی اولاد کی یہی عادت ہے، لینا جانتی ہے دینا نہیں جانتی. حضرت عمر پاس میں برداشت ہے. حضرت عمر حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی آنکھیں ایسی گھوم رہی تھی جیسے آسمان گھومتا ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا، کہا عمر اس کو مت گورو، ڈوڑا مت گاڑو اناؤں میں، کڑوی نظر سے مت دیکھو. عمر مجھے یوں کہو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عمر مجھے یوں کہو کہ اللہ کے نبی اس کا حق دے دو، اور اسے یوں کہو بھائی ذرا تمیز سے مانگ. وہ تو یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے پورا بھلا کہا، اور ان کے دادے کا نام لے کر انہیں یہ کہا کہ تمہاری تو عادت ہی ایسی پڑ گئی ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو سمجھایا. تو آپ نے فرمایا عمر لے جاؤ بیت اور اس کی جتنی رقمیں دے دو اور اتنی سیر کھجور زیادہ دینا. આપણે અહીંયા તો તોડી નાનો રૂ એક દોણે વધારે ન થવો જોઈએ. માગતે તો આવડતું છે જ ને. जब उसका जो था वो दिया, फिर ऊपर का दिया, तो कहा उमर ये ऊपर का क्या कि तमोने मुझे बिवराया था डोड़ा गाड़ी. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे कीधुं तू अच्छा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तो यही देखना चाहता था कि आप में कुव्वत कितनी है बर्दाश्त की. चिड़चिड़ापन के साथ कोई काम नहीं होता. कोई आदमी चिड़चिड़ापन के साथ व्यापार करे के हम लोगों ने गला को नहीं भिड़ाई ए सीधा उभा रहो आओ मैं तो नगर धो लीजिए करेगा. बहुत चापलूसी करनी पड़ती है. जैसे बूट बेचने वाला होता है ना, शानदार किस्म का डेकोरेशन की दुकान है और एक देहाती जा रहा है अडवाणो पग मेला घोण शियाटो वो बेचारा आना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं होती था. और डेकोरेशन में गालीचा मुश्य दो तो समझ जाता है चचा आओ घबराओ मत माल बेचना है. फिर नौकर से कहता है बड़े मियाँ के पांव साफ करके इनके नाम का जूता बताओ. क्या बेचना है? खाड़ू. और हमें क्या बेचना है? अल्लाह का दीन. ये देना है उसको. बोला खाड़ा माटे चापलूसी करे थे. अब कहनाया टाइट था तो क्या कहता है क्या किस्मत वाले हैं आप, क्या जूते ने आपके पैर को पकड़ लिया है कि भाई टाइट पड़. अरे दूसरा दिखाओ भाई. अब दूसरा दिखाया तो ढीला. ऐसा है कि ढीला ऐसा होना चाहिए, पैर घूमता रहना चाहिए अंदर कि ना વધારે ઢીલું છે તો કાલ માલ આવવાનો છે. ये किसी और जगह जाएगा, ये किसी और जगह जाएगा. ये इज्तिमा में जो नया मजमा बार बार आता है हमारे अखलाक को देखकर आता है. खावा नहीं, खाना देखकर नहीं आता. ये अखलाक दिखाने का मौका है, अखलाक दिखाने का मौका है. अखलाक दिखाओ, हंसते मुंह बात करो, सलाम करो, भाई कहो, चचा कहो, अला ओला मत कहो. हाँ वो कभी नहीं भूलेगा और वो जाएगा नहीं जाएगा कबीले में बात करेगा कि तमें शू को तो वो वाली जमातों ने. वहां तो मैं तो गया था, उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूं. मेरे साथ ये मामला हुआ है और उन्होंने मेरे साथ ये बर्ताव किया. मेरे दोस्तों एक मौका अल्लाह ने दिया है, इस मौके की कदर करने की जरूरत है. खुशी खुशी
آخرت کمانے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہا ہوں، سامان اٹھا لو، سامان اٹھا لو اور ان کی جگہ تک پہنچا دو، ہنستے منہ، پانی پلا دو ہنستے منہ، ہاں آنے والی جماعتوں کی نوٹ کرو ہنستے منہ، ہاں یہ مت دو جنوں کاکی صاحب پین بیٹھا ہو کہ چم ہم سے چم اٹھا دے جائے، ایسا نہیں ہے۔ ارے کرو گے، تمہاری آواز بیٹھ گئی ہے، کرو گے شو کر چھو کیا رضا ہلو تو کھوا کا اس کے مذاکرے کرو، جتنی جماعتیں ہیں سب مذاکرے کریں، کھوا کھائی لو مذاکرے کریں کہ بھائی اپنے حویل کے جوانوں سے ہو، આપણાથી કોઈને તકલીફ ન પહોંચે, કોઈ આપણાથી તૂટે નહીં અને મજમો જલેબી ભજીઓના ઇજ્તિમા ન સમજે, આપણી જિમ્મેદારી છે ભાઈ آپس میں مذاکرہ کرو اور تشکیل کے موقع پر چوکن نہ رہو، ہاں چوکن نہ رہو، کوئی ساتھی اٹھنے نہ پائے، فوراً چار چار کے حلقے بنا کر بھائی 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 عاجزی کرو، جوان ہو تو بھائی کو بھائی کے وام شدہ سے انما المؤمنون اخوہ، بڑا مسلمان بھائی بھائی سے بھائی بھائی کہو، جانا نہ جانا اس کے مقدر کی بات ہے، لیکن ذہن بناؤ بھائی دیکھو جتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں آپ بھی کچھ نیت کر لو یار، مسائل تو ہوتے ہیں وہ تو اللہ آسان کر دے گا، مسئلہ تو اللہ، اس لیے کہ اس نے بات سنی ہے، کرنے والی ذات اور نہیں جو کرنے والی ذات وہ سن چکا ہے، پتہ تمہیں ڈیویٹ تیار رہتی ہے نا، شو کریو لائٹر ہل گئی، شو کریو شو کرو، ہاں وہ ڈیویٹ جل گئی، اندر کی دیوے جل گئی، ایک دم سے نہیں جلتی، جیسے پہلے زمانے میں ہم تو وہ گیس والے لائٹر آ گئے، پہلے وہ پتری والے ہوتے معلوم ہے چم بیدھیلو سے کشو وہ پتری والے ہوتے، پتری اندر ڈالی جھٹکے لگانا شروع کیا، بعد جب پوری پتری گئی لیکن دیویٹ نہیں چلی ہے نا تو چھوڑ دیتا ہے، بیجی نوک سے بس جھٹکو مارو کہ ہلی جی ہلجو ایٹے چٹلا قوم تھی ہے خبر سے، ایسے ہی ایک دفعہ دو دفعہ آپ کا دوسرا ساتھی تیسرا ساتھی بھائی بھائی ڈیویٹ ہل جی اوئے ہل جی اوئے ہل جی، باہر کے لائٹر کا ڈیویٹ جلا کہیں کام بن گیا، یا ہدایت کا دیا جلا کام بن گیا، اور ذریعہ خدا نے ہم کو بنا دیا، اس لیے میرے بھائیوں باتوں سے زیادہ کام ہے، باتوں سے زیادہ کام ہے، اگر کام کرو گے تو اجتماع ہمارا کامیاب ہوگا، اور پتہ نہیں لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں نیکیاں لے کے مجمع جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ترتیب سے کام کرنے کی خدا توفیق نصیب فرما دے۔ کون سی کی جماعت نہیں تھی، یہ چوکیداری والی جماعت کھڑی ہو جاؤں ذرا، تمہیں شو کروا چلو آواز مجھے نہیں حالے نہیں، چوکیداری والی جماعت آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرو۔ اچھا صفائی والی جماعت، دو صفائی والی جماعت ہے، ایک تو میدان کی صفائی وہ الگ ہے، ایک وہاں بیت الخلاء اور باتھ روم والی صفائی کی جماعت، کون کون ہے ذرا کھڑے ہو جاؤ، وضو خانہ وغیرہ سب، اور ویسے مذاکر کہیں نہ ہو، انہیں ترتیب بنائی نہ ہو، કારણ કે આખું ટોળું જાય તો પેલા બધું કરવા બિયાન નહીં જાય, તમે તરતીબ બનાવો، આટલા હોય આટલા હોય આટલા હોય આટલા હોય તેમનું સફાઈ એટલે કંચન જેવી، સમજ્યા કંચન જેવી ઊંધું દેખાય તો ભાઈ પાર્કિંગ વાળા છે यार तुमको ये कहा था कि 7 तारीख बदल में भी रहना, और भाई विशाल वाले हैं तो सजा बता, हाँ पीछे बैठ जाओ, तरतीब बना, जैसी जरूरत ऐसी बिछाने की, पहले से नहीं बिछा देने की, इसलिए आपको जरा चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा।
ایک طرف بیٹھ کے ترتیب بنا دو. پارکنگ والا آیا موٹو ٹوڑ ہوતું લ્યા ઈ સર આ બધું સમજાઈ દેજો. કોણ સમજાવશે? તે બધા થોડું થોડું સમજાવજો. તમે સમજાશો ને? હા ચલો બેસી દો. તમારાથી મોટા હશે હું જરા સંભાળીને સમજાવજો. जी भाई होटल वाले हैं? होटल वाला क्यों सर? हाँ भाई आप एक तरफ बैठ जाओ. आप में जरा अखलाक बरतने का है. हाँ अदब के साथ चीजें देने की, अदब के साथ पैसे लेने के. कोई 19-20 हो तो जरा सबर कर लेने का. भाई बाजू भेज दो कल बाजू.